آج یہ جس پبلک لائبریری پر میرا آنا ہوا ہے، میری دیرینہ خواہش بھی تھی، کیونکہ اس کو قائم ہوئے 8 مہینے ہو چکے ہیں اور مجھے یہاں آنا تھا، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا، اور مجھے افتتاح جو یہاں ہوا تھا اس میں بھی مجھے آنا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ آج گزشتہ 1-2 دن سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ لائبریری کو بند کیا گیا، اور ہمارے نوجوان یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قوم کا شعور وہ نوجوان ہیں جو کتابوں کے ساتھ جن کی وابستگی ہے، علم کے ساتھ محبت ہے، وہی ہمارا فیوچر ہے۔ تو آج الحمدللہ پتہ چلا کہ یہ لائبریری کھل گئی ہے۔ یہاں کے روح رواں اور جنہوں نے اس لائبریری کے لیے شب و روز ایک کیے، بہت زیادہ محنتیں کی ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ لائبریری کے قیام میں آپ کو کتنی مشکلات ہوئیں اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے اس کو چلایا، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ عبداللہ وی سر ہمارے ساتھ ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آج میری ان سے پہلی ملاقات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں ہمارا لائبریری وزٹ کی، اور آپ نے یہ کہا کہ میری اکیلے کی محنت، اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری پوری ٹیم کی محنت، جس میں میرے سب دوست اب سب کے نام جن کے نام لے سکتا ہوں لے رہا ہوں: محمد رحمان، وشال، اخلاق، مزمل، اسد، ثناء اللہ، علی منگن، ان سب کی محنتیں، ان سب کی جدوجہد ہے کہ آج یہ لائبریری بن پائی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ لائبریری کس طرح چل رہی ہے، اس لائبریری کا افتتاح جو ہوا تھا 6 جون 2021 کو ہوا تھا۔ اس ٹائم کی اسسٹنٹ کمشنر میڈم قندیل میمن نے کیا تھا۔ یہ لائبریری ہم نے اپنے ایفرٹ سے بنائی ہے، اس کی ایک ایک چیز ہم نے بنائی ہے، اس کی ایک ایک بک کے لیے ہم ڈور ٹو ڈور گئے ہیں اور وہاں سے بکس کلیکٹ کیے ہیں، اور ہم نے ایک لائبریری اسٹیبل کی تھی۔ میڈم قندیل فاطمہ نے ہمیں سپورٹ کیا، ان کی سپورٹ تھی، ہم نے ان سے مل کے یہ لائبریری بنائی۔ اس کے بعد ان کے ٹرانسفر کے بعد اس لائبریری کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جس کے بعد ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا اور منتھلی اپنے ایکسپنسز سے اس کو چلاتے ہیں۔ ہماری لائبریری میں انٹرنیٹ کنیکشن، ڈیلی نیوز پیپر، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، ایک لائبریرین، اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیوٹر، پڑھانے سمجھانے کے لیے اسٹوڈنٹ جو سینئرس ہیں وہ جونیئرس کو سمجھاتے ہیں۔ اور میں ایک اپنی کامیابی بھی سمجھوں گا، اپنی ٹیم کی کامیابی بھی سمجھوں گا کہ ہماری لائبریری سے ریسنٹلی ان 8 ماہ میں 2 بچے جی ڈی پائلٹ ہوئے ہیں، ایک ایئر فورس میں ہوا ہے، میں نے خود کمیشن کلیئر کیے، اور ایگریکلچر میں، اس کے علاوہ ابھی پی ایس ٹی میں بھی میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں لائبریری میں جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں سب نے کہیں نہ کہیں اچھی پوزیشنز لے لی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لائبریری مثلاً بالکل لمیٹڈ ریسورسز پہ چل رہی ہے، ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اپنی جو بھی ہمیں خرچی ملتی ہے جیب کی، ہم سارے دوست مل کے اس کو چلاتے ہیں۔ اور کچھ دنوں سے جیسے سر نے بتایا کہ مسائل ہوئے تھے، فرائیڈے کے دن کچھ لوگ آئے گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کو لائبریری ہم شفٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ لائبریری میں جو بھی مٹیریل ہے ہمارا ذاتی لیا ہوا ہے، اور کچھ کنٹریبیوشن کہیں پہ گورنمنٹ کی نہیں، تو ہمارا بالکل ذاتی ہو، اپنے ریسورسز پہ چلا رہے ہیں۔ اور حیرت اس بات کی تھی کہ آج 8 مہینوں تک کسی گورنمنٹ کے امپلائی کو یہ یاد نہیں رہا کہ لائبریری میں جائیں، وہ کس طرح سے بچے چلا رہے ہیں، پر اچانک ہی آ کے ہمارا سامان لے کے جانے کی باتیں کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے 2-3 دن لائبریری کو انہوں نے تالا بھی لگا لیا تھا۔ اس کے بعد ہم کمشنر صاحب سے ملے جا کے، اور اسسٹنٹ کمشنر رورل میڈم سرحان سے جا کے ملے، ان کو سارا اپنا کیس سمجھایا کہ میڈم ہم یہ چیز ہم چلا رہے ہیں، اپنے ریسورسز پہ چلا رہے ہیں، انہیں بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لائبریری ایک اور بنا رہے ہیں، ہم وہاں پہ شفٹ کریں گے۔ تو ہم نے اسے بھی یہی کہا کہ لائبریری میں ہم نے گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لی، ہم اپنی طرف سے چلا رہے ہیں، تو اس کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو کل سے سوشل میڈیا پہ یہ چیز تھوڑی وائرل ہوئی، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور اس پلیٹ فارم سے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے انکریج کیا اس ایکٹ کے بعد، اور وکلا برادری کی طرف سے انہوں نے ہمیں فری کیس لڑنے کا کہا، ٹیچرز کی جانب سے، پروفیسر کی جانب سے، جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو پلیس دیں گے، آپ یہاں پہ آ کے لائبریریاں بنائیں۔ اور کل سارا یہ سین ہوا، آج صبح میں میڈم کی کال آئی کہ آپ لائبریری چلائیں، تو فی الحال تو ہم چلا ہی رہے ہیں، پر ہمیں نہیں لگتا یہ زیادہ دن ہمارے پاس رہے گی، پر ہم اپنی جدوجہد، اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور اس لائبریری کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔
عبداللہ ویسر ہمارے ساتھ ہیں اور لائبریری کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یقین مانیے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جب ٹنڈو جام میں یہاں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ, گریجویٹس لوگ ہیں, لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ ٹنڈو جام جیسے شہر میں لائبریری نہیں تھی. ہمیشہ سے یہی باتیں سوشل میڈیا پر کہتے تھے کہ یہاں پر لائبریری ہونی چاہیے, لیکن عملی اقدام کسی نے نہیں کیا. میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا اور ان کو انکریج بھی کروں گا کہ ان کی اور ان کے پوری ٹیم نے ٹنڈو جام جیسے اتنے چھوٹے سے رقبے میں اور اس شہر کے اندر لائبریری کا قیام کیا. ہمارے نوجوانوں کو کیونکہ مجھے ایز اے سوشل میڈیا میں کام کرتا ہوں اور مختلف علاقوں کا وزٹ کرتا ہوں. ہمارے ٹنڈو جام شہر کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے. ہمارے نوجوان نسل مین پوڑی, گٹکے اور مختلف نشہ آور چیزوں کے اندر ہیں. گراؤنڈز ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں, گیمز جو ہے وہ بالکل یہاں زیرو ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے نوجوان معاشرتی برائیوں کے اندر جا رہے ہیں. تو ایسے حال میں یہاں لائبریری کا قیام, کتابوں سے جو اسٹوڈنٹس محبت کریں گے, پڑھیں گے, وہی ہمارے آگے جائیں گے اور قوم کا مستقبل بنیں گے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. عبداللہ ویسر ہمارے ساتھ ہیں, یہی اس حوالے سے لائبریری کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. اور کیا مسائل ہیں یہاں پر جو آپ نے یہاں شروع میں تھے, وہ ان حوالے سے بھی آپ بات کریں. اصل میں جیسے ہی لائبریری ہم نے بنائی تو جیسے کہ میں نے بتا چکا ہوں, ہمیں کسی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی, نہ کسی گورنمنٹ آفیشیل کی طرف سے سپورٹ تھی, نہ ہی کسی نے آ کے ہم سے پوچھا آپ کس طرح چلا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے منتھلی ایکسپنسز کیسے پورے کریں, جو کہ اراؤنڈ 15,000 to 20,000 سے جو اب بھی ہیں, جس کی وجہ سے ہم شاید پریشان بھی تھے پر ہمت نہیں ہاری. اور دوسرا سب سے بڑا مسائل تھا کہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی. گرمی کی یہ کنڈیشن تھی کیونکہ یہ روڈ پہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے ساؤنڈ پروف کیا ہوا ہے, تو جیسے آواز ڈسٹرب نہ کرے نا, تو اس وجہ سے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی. اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ یہاں بچے پڑھ نہیں پاتے تھے. تو ہم نے یہاں پہ ایئر کنڈیشن کی بڑی شدت سے کمی دی. تو ہم نے ڈونرز کو اپروچ کیا, مختلف لوگوں کو اپروچ کیا, اسٹیک ہولڈرز کے پاس گئے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا اے سی لگوا کے دیں. دین اس ٹائم کے ایڈیشنل ڈی سی تھے سائیں لال منگی صاحب, اس کے پاس گئے. اس کو ہم نے اپروچ کیا, سر ہمیں ایک ایسا کوئی سسٹم بنا کے دیں, بچوں کو بہت گرمی ہوتی ہے, یہاں پڑھ نہیں پاتے. تو وہ وزٹ پہ بھی آئے, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, انہوں نے یہ ایک چیز ہمیں لگوا کے دی. اس کے علاوہ سب سے بڑا دوسرا یہ مسائل تھا کہ آئے دن ہم اسٹوڈنٹس کو تنگ کیا جا رہا تھا. اب بھی کبھی کبھار کیا جاتا ہے. اب میڈم یہ کہہ رہی ہے, سر یہ کہہ رہے ہیں, فلاں یہ کہہ رہے ہیں, ہم ورنہ آپ کی لائبریری سیل کر دیں گے. تو اس میں ڈر میں سہمے سے میرے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی اتھینٹیکل لیٹر نہیں تھا. تو ہم اسی وجہ سے اس ڈر میں تھے کہیں ہم سے یہ لائبریری چھن نہ جائے, کہیں یہ لائبریری بند نہ ہو جائے. آپ یقین کریں گے مثلاً 10 ماہ میں ایک بھی کمپلین نہیں ہے لائبریری کی. ہم نے اتنی احتیاط سے ایک ایک قدم کیا ہے, کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے یہ تھریٹ دیتے تھے, ہمیں ہمیشہ سے یہی چیز کہتے تھے کہ بھائی یہ کرو گے لائبریری بند کر دیں گے, یہ کرو گے لائبریری بند کر دیں گے. تو ہم اس ڈر میں رہ کے یہ جی رہے تھے, ابھی بھی شاید جی رہے ہیں اس ڈر میں کہ لائبریری نہ بند ہو جائے, ہم سے کوئی چھین نہ لے. تو یہاں پہ کوئی شور کرتا اس کو ہم منع کر دے, کوئی باہر کوئی چیز کھانے کے لیے بھی کوئی اندر لے کے آتا اس کو باہر کر دے, کوئی فوٹو لے کے وائرل نہ کر دے اور ہمارے سے لائبریری نہ چھن جائے اور لائبریری نہ بند ہو جائے. اس ڈر میں رہ کے ابھی تک یہ مسائل ہمارے ساتھ فیل کر بھی رہے ہیں اور فیس کر بھی رہے ہیں اور اس کنڈیشن میں جی بھی رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں آئے رہے ہیں بند کرو لائبریری, بس کوئی مثلاً سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کیوں بند کرے, یہ کون سے آپ سے پیسے لے رہے ہیں, یہ کون سا آپ سے فنڈ لے رہے ہیں جو ہم سے لائبریری بند کروا رہے ہیں, یا کون سا یہ آپ کوئی کمپلین ہے ان کی, یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں یہاں پہ. یار ہم نے تو جو باہر دروں کے سامنے بیٹھے لڑکوں کو ہم نے لائبریری کا منہ دکھایا ہے, ہم تو ان کو یہاں پڑھانے کے لیے لے آتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کے بکس لے کے آتے ہیں. ابھی بھی ہمارے یہاں میڈیکل کا ایک لڑکا آتا ہے جو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے, وہ بک افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. جو میڈیکل کی تیاری کر چکے ہیں, ہمارے ایک دوست تھے محمد رحمان, ان کے گھر کوئی میڈیکل میں ابھی ایگزام میں پاس ہو گیا ہے, تو وہ اپنے بکس لے کے آیا. 3,000 سے 5,000 کا بک ہیں, 4-5 بکس ہیں, وہ ہمیں اس نے پرووائڈ کیے, وہ اب تیاری کر رہا ہے. اب وہ بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو اس دعائیں دے گا, اس سے کم کیا ہوگا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس بیس پہ بند کر رہے ہیں. نہیں تو ہم وہ پیسے دے رہے ہیں, نہ ہماری کوئی کمپلین ہے, نہ یہاں پہ ہم ایسا کچھ غلط کر رہے ہیں.
ہم تو یار اچھا کام کرنے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, پر یہ چیزیں پتہ نہیں ان کو کیوں ہضم ہی نہیں ہو رہی. بس اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں 70 سالوں میں یہی سکھایا کہ ان کو جاہل رکھو, اور جاہل بنیں گے تو ہم ان کے اوپر حکمرانی کریں گے, اور پوری زندگی جو ہے وہ ان کو جاہل رکھو. لیکن اب جو ہے وہ شعور آ چکا ہے لوگوں کے اندر, اور ایجوکیشن میں سب سے آگے جا رہے ہیں. میں جتنے بھی ہمارے MPs ہیں, خدا کے لیے اس نے اور اس کے ٹیم نے جو محنت کی ہے, جو کام کیا ہے, اس کی سپورٹ کریں. لائبریری جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کر سکیں. گرمی کی بات کی, دسمبر کی آج 1 تاریخ ہے, باہر ٹھٹھرتی ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن یہاں پسینہ آ رہا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ جون اور جولائی اور اگست میں کیا حال ہوں گے. میں چلتا ہوں, یہاں پر کچھ بکس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, پورشن ہیں, وہ بھی دیکھتا ہوں, اور کس کس نے ڈونیٹ کیے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو عبداللہ آپ میرے ساتھ چلیں اور کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کون کون سے جو ہے وہ پورشنس بک کے بنے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا ہمیں آپ بتائیں. یہ جو ہے ہمارے اکنامکس کے پورشن ہے. یہ ہم نے بیسیکلی اس وجہ سے رکھا ہے, جو مارکیٹنگ اور اکاؤنٹنگس کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ پورا اکاؤنٹنگس کا اور فائنانس کا اکاؤنٹ ہے. یہ بکس بہت ایکسپینسز ہیں, ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا. اس وجہ سے ہم نے یہ مختلف لائبریریز کو اپروچ کیا ہے, مختلف NGOs کو اپروچ کیا ہے. یہ روٹری کلب NGO ہے, ہم اس سے اپروچ کر کے ان سے یہ بکس لیے ہیں, اور کچھ جنا لائبریری ہے ان کے جو اسٹاک نکلتا ہے اس سے بک لے کے آئے ہیں. یہ سارے بکس جو ہیں ہمیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے ہیں, وہ اپنے گھروں سے لے کے آتے ہیں. اب ہم نے یہ سسٹم کیا تھا, ہر ایک دوست پہ, ہر ٹیم میٹ کے ذمہ دار رکھی تھی. آپ اپنی پوری گلی سے ایک ایک گھر جا کے ایک کتاب لے کے آئیں گے. جو یہاں پہ پڑھنے آتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں دو, ہمیں کتاب دو. ایسے کہہ کے ہم نے ایک ایک کتاب کر کے جمع کی ہے یہاں پہ. یہ ایک اکنامکس کا پورشن ہے, یہ آپ دیکھیں گے میتھامیٹکس کا پورشن ہے. جو بھی میتھامیٹکس کے بک ہیں, جو بھی اپنا ریلیٹڈ جو بھی بکس ہیں, وہ ہم نے یہاں جو ٹیسٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں, جو ایگزام کی تیاریاں کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ میتھس کی بک رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آتا ہے میڈیکل کا پورشن, کیونکہ اس کی ٹکلی کہیں ٹوٹ گئی ہے, پر یہ سارا میڈیکل کا پورشن ہے. اور میڈیکل میں مختلف بکس ہیں, جرنل میڈیکل میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی ہیں, اور میڈیکل جو عام پڑھتے ہیں جو MBBS وغیرہ, ان کے ریلیٹڈ بھی یہ بکس ہیں. اگر کوئی کسی بیماری کے بارے میں جیسے آپ پڑھ لیں, ارتھ نوز تھروٹ, اس کے حوالے سے بھی کوئی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بکس پڑھی ہوئی ہے. کوئی فرسٹ ایڈ سے بارے میں پڑھنا چاہے, وہ ہم نے میڈیکل کی پوری ایک پورا کا پورا سیکشن بنا رکھا ہے. آپ نیچے دیکھیں گے یہ MCAT کے بکس ہیں, یہ MCAT کے بکس ہیں. یہ بہت زیادہ, یہ MCAT کا بک ہیں, یہ بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں, ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا, کیونکہ میڈیکل کی جو تیاریاں کر رہے ہیں 4-4 5-5 ہزار غریب بچہ نہیں لے سکتا. اس کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اسپیشلی کہ آپ آئیں یہاں پہ تیاری کریں اور آگے جائیں. پھر وہ جب پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی کتاب یہاں پہ رکھ جاتے ہیں. اس طرح سے ہم نے یہ لائبریری سسٹم کی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے یہ اسلامیات کا پورشن ہے, ہم نے پوری ایک اسلامیات کی کلیکشن رکھی ہوئی ہے. یہ پورے میگزینس رکھے ہوئے ہیں. اب اسلامیات میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کے مسائل اور کے حل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بھی حل ہیں, ان کے باقاعدہ ایک ایک کر کے ان کے پورے رکھے ہوئے ہیں, کہ میں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پورشن. ان کے بعد معاصرات قرآن ہے, مثلاً کہ جدید اسلام کے حوالے سے اور ان کے مسائل کے حوالے سے آپ کو کہیں کسی کے اب کہنا چاہیے شاید نہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ وہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں, آپ یہاں پہ آ کے پڑھیں اور اپنے مسائل کا حل یہیں پہ ڈھونڈ لیں. ماشاءاللہ بہت زبردست. اور یہ آگے کے پورشن, یہ ہمارا مین پورشن ہے, یہ ہمارا مین پورشن ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا IT میں بہت آگے چل گئی ہے اور ہم بالکل پیچھے ہیں. اس کی ہمیں اشد ضرورت تھی. یہاں پہ C++ یا UL جو بھی چیزیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہیں, جاوا کے ریلیٹڈ ہیں, ساری کے سارے ہم نے بکس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. آپ پروگرامنگ سیکھیں, کیونکہ آج دنیا جو ہے نا وہ انٹیلیجنس پہ آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آ رہی ہے دنیا. تو ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور کمپیوٹر میں اگر ہم چیزیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہماری یوتھ وہ آگے جائے گی اور ان کو یہ چیزیں پتہ چلیں گے, کیونکہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو مین ڈیجیٹل کے لیے یہ بکس ہیں. یہ ہم نے پورشن اسپیشلی اس کے لیے رکھا ہے, جو بھی کمپیوٹر سائنسز کے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پہ آ کے پڑھیں, وہ یہاں کے بکس دیکھیں. کچھ بالکل نئے کتابیں نیو ایڈیشن سے, کچھ پرانی ایڈیشن سے. جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پرانی ایڈیشن سے پڑھیں, جو اس کو سمجھ میں آ گیا وہ نیو ایڈیشن پہ چلے جائیں. تو یہ سارا ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا پورشن پورا کمپیوٹر کے حوالے سے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کمپیوٹر تو ہم نے پڑھ لیا, پر اپنی تاریخ بھی پڑھنا ضروری ہے, اپنی ہسٹری کے. تو ہم نے یہ سارا لٹریچر رکھا ہے, سندھی لٹریچر یا اردو لٹریچر. اور
اچھا، میں ابھی بیٹھا تھا کیونکہ مجھے ہسٹری سے بہت زیادہ شوق ہے، کیونکہ میں خود ٹورسٹ ہوں. تحفۃ الکرام میری پسندیدہ کتاب ہے ماشاءاللہ سندھ کے حوالے سے، اور ہم سندھ میں رہتے ہیں، سندھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہماری ماں ہے تو سندھ کی تاریخ کے حوالے سے بڑی زبردست کتاب ہے. اور یہاں پر مختلف رائٹرز کے جو ہے وہ تاریخ سندھ ہے، فتح نامہ سندھ ہے، اور بہت زبردست ہے. اردو لٹریچر کی میں نے بہت ساری کتابیں دیکھیں، علامہ اقبال کی بال جبریل ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ یہاں پر ناولز ہیں. اچھا، اس بکس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس لے بھی گئے ہیں گھروں کے لیے، جن کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے نا، وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں یار ہمیں گھر بھی جا کے پڑھنا ہے، یہاں پہ تھوڑی دیر کام، پھر وہ یہاں سے لے. ابھی بھی ہمارے کچھ بکس دوستوں کے پاس ہیں، وہ گھر پہ لے کے پڑھ ہمارے وہ ریکارڈ پڑھا. اچھا، یہاں یہ ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے ٹائم ڈیوریشن کیا ہے کہ آپ اتنے دن میں جو ہے نا وہ ریٹرن کریں؟ اصل میں بیسیکلی ہم ایک ہفتہ دیتے ہیں، پر اگر زیادہ وہ پڑھ نہیں پاتا ہم اس کو انسسٹ نہیں کرتے کہ آپ جلدی لے کے آؤ، کہتے ہیں بھائی آرام آرام سے پڑھو، بس پڑھو. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو دینے کا ایک پروسیجر ہے. ہم ایک کارڈ بنواتے ہیں، ممبر شپ کارڈ کہتے ہیں، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ممبر شپ کارڈ. اس جس کا ممبر شپ کارڈ بنا ہوتا ہے ہم اس کو یہ کا مثلاً وہ ایشو کرتے ہیں. یہ ہمارا ممبر شپ کارڈ ہے لائبریری. یہ جی پبلک لائبریری اینڈ ڈسپلے سینٹر ٹنوجا ممبر شپ کارڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کی کیا فیس وغیرہ کیا ہے؟ صرف 200. اچھا، 200 منتھلی، صرف منتھلی 200 فیس ہے. اچھا، یہ آپ کارڈ بنوائیں تو یہاں سے آپ کتاب گھر لے جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ویسے ہم کوئی فیس چارج نہیں کرتے، سب فری آف کاسٹ ہے. یہ صرف ہم نے اس وجہ سے منتھلی 200 روپے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو بکس لے کے جائیں ان کو ذمہ داری فیل ہو. نہیں، یہ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ میں خود کتابوں کا رسیا ہوں پڑھنے کا. یہ تو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ یہاں سے ممبر شپ کارڈ بنوا کر، اور جن کو یہاں ٹائم نہیں ملتا گھر پر پڑھنا چاہیں تو یہاں سے آپ ممبر شپ کارڈ بنوا کر گھر پہ لے جا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بہت زبردست بات آپ نے بتائی. اس کے علاوہ ممبر شپ کی یہ بھی ہے، میں بتاتا چلوں کہ جو فیس افورڈ نہیں کر سکتا وہ ہم اپلیکیشن دے دیں، ہم فری آف کاسٹ اس کو کارڈ بنا کے دیں گے. یہ کوئی زبردستی والا نہیں ہے کہ ممبر شپ آپ کو کروانی ہے. ہمارے پاس جو بھی ممبرس ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، کچھ لوور مڈل کلاس ہیں، وہ ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو کچھ نہیں، کارڈ دیں گے ہم، بھائی آپ آؤ آرام سے بک پڑھو، بک لے کے جاؤ. باقی جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی کارڈ نہیں، یہ میں بتاتا چلوں ان کے لیے کوئی بھی کارڈ نہیں ہے. وہ آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. یہ کارڈ محض صرف ان کے لیے ہے جو بکس گھر کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کوئی ان کی سیکیورٹی ایسا کوئی چیز چاہیے. اس وجہ سے ہم صرف رکھتے ہیں بھائی یہ کارڈ دے کے جاؤ، کہ پتہ چلے کہ فلاں کے پاس جو ہے نا وہ ہماری اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تاکہ ریٹرن بھی کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہمیں ان کو بھی احساس ہو بھائی ہمیں بک دینی ہے. اچھا، آگے میرے خیال میں چلتے ہیں. یہ انگلش لٹریچر ہے. اچھا، یہ انگلش لٹریچر کا ہے. ہاں، یہ پورا پورشن انگلش لٹریچر کا ہے. اس کے کچھ بکس بھی جو اچھے بکس تھے مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ وہاں پہ لے کے گئے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے. یہ پورا کا پورا لٹریچر ہے، آپ کو نیچے تک سارا لٹریچر ملے گا انگلش کا. اور بچے آتے ہیں بڑا شوق سے پڑھتے ہیں لٹریچر کے بکس. اور سب سے ایک بک ہے یہ ہماری بہت زیادہ پڑھی جانے والی بک ہے. یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور بچے بھی پڑھتے ہیں مثلاً اس کتاب کو. اور اس کے علاوہ اور بھی بکس ہیں. یہ ایک بک ہے، یہ بھی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں بچے. مثلا ایک بک کے لیے وہ بچے آتے ہیں مثلا پڑھنے کے لیے. اور بھی کچھ بکس تھے وہ ابھی لے کے گئے ہیں پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں ہم. یہ ہمارا CSS اور PSS کا. آپ دیکھیں گے یہاں پہ CSS کے بکس ہیں، مختار کار کی گائیڈ ہے، سیٹ کے ٹیسٹ کے بکس ہیں، سیٹ کے مثلا مختلف جو بھی ٹیسٹوں کی جو تیاریاں کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے بکس رکھے ہوئے ہیں. وہ آئیں، جو جس کی مطلب کی ٹیسٹ ہے، آپ کو مارکیٹ سے بک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ فری آف کاسٹ بک ملے گا. آپ آ کے یہاں کے پڑھیں اور یہاں سے پڑھ کے آپ کسی اچھے مقام پہ پہنچیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ASI کی ٹیسٹ کے بکس تھے اور GAT گیٹ کے بکس ہیں، مثلا ہر قسم کے بکس ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں گے یہ ہم نے SPSC کی تیاری کے بکس رکھے ہوئے ہیں. جو بھی SPSC کی تیاری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بکس رکھے ہوئے ہیں. CSS کے بکس رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی نیو ایڈیشنس آتے ہیں بکس کے وہ ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جو ایڈیشن انقلاب جو CSS کے ریلیٹڈ ہیں. اور CSS کے کچھ بکس لے کے بھی گئے ہیں بچے، وہ اور ڈیلی لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی مثلا آنے کے لیے کوئی دشواری ہوتی ہے تو وہ گھر پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. آج بھی لے کے گئے ہیں کچھ نا. اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی آپ دیکھیں گے یہ بینگ پاکستانی سارے کے سارے گلوبل پولیٹکس، یہ سارے کے سارے ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں CSS کے اور بکس لائیں، جس کے لیے میں نے جو پوری لسٹ ہے وہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بھیجی ہے. اور انشاءاللہ ایکسپیکٹ ہے اسی منتھ ہمارے پاس تقریباً 120 بکس آ جائیں گے CSS کے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا پورا پورشن فل ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں نیچے جو بھی پڑھے ہوئے انگلش فکشن، جو انگلش جو لٹریچر سیکھ رہے ہیں، انگلش اسپیکنگ، انگلش گرامر، وہ سارے کے سارے بکس آپ کو یہاں پہ ملیں گے.
اور یہاں پہ یہاں پہ یہ ماحول ہے کہ جو بھی بچہ آتا ہے اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو سینئر سے بجھجک پوچھ کے اس سے گائیڈ لے سکتا ہے. بہت زبردست. اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان سے ہم کمنٹس لیں گے. یہاں پر ایک اسٹوڈنٹس بیٹھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام حفیظ اللہ راجپر ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ میں کمیشن کی تیاری کر رہا ہوں اور مارننگ کے ٹائم پہ یہاں آ جاتا ہوں. پہلے تو یہ سین ہوتا تھا کہ مجھے پڑھائی کے لیے حیدرآباد جانا پڑتا تھا لیکن اب جو یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ لائبریری کھلی ہے اور ایک بہترین سا ماحول ہے تو اس کے لیے پڑھائی کے لیے یہاں پر میں مارننگ میں آتا ہوں اور اپنے ساتھ جو ہے ٹفن وغیرہ لے کر آتا ہوں اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور میری اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو بھی بکس ہیں وہ ایزیلی مجھے یہاں مل جاتے ہیں. اور اگر ہو سکے جب کبھی لائٹ نہیں ہوتی تو اس کے بعد UPS کا بھی انتظام یہاں کیا ہوا ہے اور ہمیں بہت اچھا فیل بھی ہوتا ہے اور ایک اسٹڈی کا ماحول ملتا ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں کوئٹہ بلوچستان سے. میرا نام سمیر شہ ہے اور میں یہاں پہ سندھ زرعی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اس وقت. اور سب سے پہلے جو ہے میں یہ اس لائبریری کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں, ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک لائبریری بنائی ہے جو کہ دیکھیں جیسے کہ جسم کی خوراک کھانا ہے اور اسی طرح روح کی خوراک جو ہے وہ علم ہوتی ہے. علم حاصل کرنا جو ہے ہر انسان پہ فرض ہے, واجب ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. تو ایسے حالات میں, ایسے مشکل حالات میں ایک پرائیویٹ لائبریری بنانا اور اپنے خود کے خرچے پہ اس میں کتابیں ڈالنا, اس کو ڈیزائن کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور مجھے جب بھی وقت ملتا ہے تو میں یہ لائبریری میں آتا ہوں اور یہاں پہ کتابیں پڑھتا ہوں جو کہ انسان کی روح کو تازہ کرتی ہیں. جب وہ انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ کتاب اس کا ایک بہترین ساتھی ہوتا ہے. تو میں کافی شکر گزار ہوں اس لائبریری کے انتظامیہ کا کہ انہوں نے یہاں پہ لائبریری بنائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ. اوکے جی. اور یہاں پر کچھ اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام شارون بھٹی ہے اور میں ٹنڈو جام میں رہنے والا ہوں اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, DVM ڈپارٹمنٹ کا 2nd ایئر میں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا لائبریری کے حوالے سے کہ ہمارے ٹنڈو جام کو اس لائبریری کی بہت دیر سے ضرورت تھی اور شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ہمیں کافی ساری ایفرٹس کے بعد جو ہے نا یہ لائبریری دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اس دنیا میں آ تو جاتا ہے مگر اس دنیا میں آنے کا طریقہ اسے علم سکھاتا ہے. تو اسی طرح سے جو علم ہے وہ ہمیں کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور کتابیں جو ہیں وہ ہمیں لائبریری سے حاصل ہوتی ہیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بکس افورڈ نہیں کر سکتے مگر جب یہ لائبریری جب سٹارٹ ہوئی تو ہمیں بہت اچھا لگا. یقین کریں تو دلی طور پر بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اچھا ہو گیا کہ ہمیں بھی پڑھنے کے لیے ایک ماحول ملا ہے, ایک جگہ ملی ہے. ویسے تو یونیورسٹیز میں بھی لائبریریز ہیں مگر یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دور ہیں, ٹریولنگ کا ایشو ہوتا ہے اور ٹائمنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے. وہ صرف دن کے ٹائم میں اوپن ہوتی ہیں, رات کے ٹائم میں اوپن نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا بہت اچھی ہمارے لیے ایک فیسلٹی ہے. بہت شکریہ. اوکے جی. ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. جی میں اسد علی چانڈیہ ہوں, میرا تعلق ٹنڈو جام سے ہے اور میں DVM کا جو ہے وہ طالب علم ہوں. فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری اینڈ ویٹنری سائنسز میں پڑھتا ہوں, 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس لائبریری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ لائبریری بہت ایک ٹنڈو جام کے لیے, ایک یوتھ کے لیے اسپیشلی ایک بہت اچھا تحفہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن کو سیو کرنا ہے تو لائبریری بنانی پڑے گی. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم بکس کو سیو کریں گے, بکس پڑھیں گے تو تبھی ہمیں ایجوکیشن ملے گی. رہی بات دیکھیں کہ 1-1.5 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو لاک ڈاؤن میں سارے جو ہے وہ آن لائن کلاسز اور موبائل میں لگے رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بکس سے ہماری جو یوتھ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کٹ گئی تھی. تو بکس کو پھر سے ہم اپروچ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ بکس بھی موجود ہوں
اور جس میں ہم ایزیلی کوئی ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ ہم ایزیلی پڑھ سکیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ڈسٹربنسز. تو یہاں پر جو ماحول ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، ہر قسم کی بکس پڑھی ہوئی ہیں، اور ہم نے جو آن لائن کلاسز ہیں وہ بھی یہیں پہ لی ہیں کیونکہ یہ کافی قریب بھی پڑتی ہے ہمارے گھر کو، اور جو ہے وہ کافی فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہوا ہے. یہاں پہ اے سی بھی ہے ہمارے پاس، یو پی ایس سسٹم بھی ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ویل ڈیولپ کی ہوئی ہے. اور میں پوری یوتھ کو کہوں گا کہ آگے بڑھیں اور ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ جو ہے وہ اس ملک کا نام روشن ہو. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اوکے جی، ایک اور اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس لائبریری کے حوالے سے، اور آپ پہلے انٹروڈکشن کروائیں گے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی، میرا نام محمد رحمان ہے. میں بیسیکلی میر کالونی ٹنڈو جام میں رہتا ہوں اور اسٹڈی کر رہا ہوں ابھی کراپ پروڈکشن ایگریکلچر یونیورسٹی فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر. میں لائبریری کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس سال یا 2 سال پہلے یا پہلے بات کر لیں کہ ٹنڈو جام میں کوئی بھی لائبریری نہیں تھی. تو ابھی جو ہم نے ایفرٹس کیے ہیں اس لائبریری کے لیے وہ ہمیں پتہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی اگر پیرنٹس ہوتا ہے یا کوئی بھی بات کر لیں کہ فیملی ممبرس ہوتا ہے، اگر اس بچے کو یا پھر اس گھر کو بنانے کے لیے جتنی ایفرٹ ہوتی ہے نا، اتنی ایفرٹس ہم نے اس لائبریری کو دی ہیں. تو ابھی جب ہم نے سنا ہے کہ یہ لائبریری جو ہے شفٹ ہو رہی ہے یا پھر اس کو چینج کیا جا رہا ہے، تو ہمیں جتنا دکھ ہو رہا ہے اتنا ہی دکھ جو ہے ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا گھر جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. یہ لائبریری نہ صرف پڑھنے کی جگہ ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی جنت بھی کہہ لیں اور ایک چھوٹا سا گھر بھی کہہ لیں، کیونکہ گھر بھی کسی جنت سے کم نہیں ہوتا. تو میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سے یہ لائبریری جو ہے وہ جتنے ایفرٹس ہم نے پہلے کیے ہیں اس لائبریری کے لیے، اور ابھی بھی ہم اتنے ہی ایفرٹس دیں گے اس لائبریری کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور اوکے جی، ہم نے کمنٹس لیے اور اس کے روح رواں عبداللہ ویسر نے کمنٹس دیے، لائبریری پوری ہمیں وزٹ کروائی. اور زندہ دل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی لائبریریوں کو بچاتے ہیں، اپنی لائبریریوں میں علم حاصل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ علم کا اور کتابوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو ابھی اور منزلیں ہیں. کتابوں کے حوالے سے بھی ایک اور شعر مجھے یاد آیا کہ طالب علم کو میسج دیا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو ہم صاحب کتاب بنیں گے ایک دن انشاءاللہ اسی لائبریریوں سے، اسی تعلیم سے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درس گاہن سا دل مونجی کتب خانو وطن مونجو کتابن میں دفن تھیندس ورک تھیندا کفن مونجو. اسی شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. آگا ٹریولر میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس میسج کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ یہ میسج پورے پاکستان میں، پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ پھیلے، تاکہ طالب علموں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لائبریری کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی اور مقام میں، کسی اور جگہ کی ویڈیو بنائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آغا ظہور کو اجازت دیں. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، بخدا پامان.